انشاءاللہ العزیز یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، زندگی بدل دے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ دعائیں دیتے رہیں گے۔ یہ اگرچہ عمل چھوٹا سا ہے مگر اس کا کرشمے بہت بڑے بڑے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ دنیا کی محتاجی ختم کر دینے والا ایک عمل۔ دوستو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی غربت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جھکتے ہوتے ہیں، لیکن اب لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، عزت، دولت، صحت، طاقت کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ پاورفل عمل ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ دوستو، نماز نہ پڑھنے کی ایک ایسی نحوست ہوتی ہے، مولا کریم دنیا میں رسوائی عطا کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہ پڑھنے سے رسوائی ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور یہ حقیقت بات ہے۔ میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اگر زندگی بھر کسی کے سامنے جھکنا پڑ جائے تو پھر بتانا انشاءاللہ العزیز۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ عشق ضروری ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان گناہوں سے بار بار توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ انسان جتنا گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا جائے گا اس کا رزق اتنا وسیع ہوتا جائے گا، جتنا گڑ گڑا کر توبہ کرتا جائے گا اتنا رزق وسیع ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ لوگو توبۃ نصوحہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، یعنی ایسی پختہ توبہ کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں نوستیں نہیں ہوتی، جادو ٹونے نہیں ہوتے، رزق کی تنگی نہیں ہوتی، مشکلات دور ہوتی ہیں، رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے 10 منٹ لگ جائیں گے زیادہ، بس 2 ہی تو رکوع صرف قرآن کریم کی تلاوت کے کرنے ہوتے ہیں۔ کوشش فرمائیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ لفظ استغفار یہ پڑھا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر نماز عصر کے بعد صرف 21 مرتبہ درود تنجینا پڑھ لیا کریں۔ درود تنجینا، جس کو درود تنجینا عام طور پہ کہا جاتا ہے، 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور پھر جب بھی کوئی مشکل آئے تو پھر درود تنجینا کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، زندگی بدل دے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ کر کے دیکھیں،
انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ دعائیں دیتے رہیں گے۔ یہ اگرچہ عمل چھوٹا سا ہے مگر اس کا کرشمے بہت بڑے بڑے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔